بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ کوئی کھڑا ہونے والا تو ہو، کوئی اس در پر آ کر 2 آنسو گرانے والا تو ہو، کوئی اس در پہ آ کے سر سجدے میں رکھ کے معافی مانگنے والا تو ہو، کوئی آ کے کہے تو صحیح کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے، باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ہم اگر اس در پہ آ کے نہیں کہیں گے تو کس کو جا کے کہیں گے؟ کبھی تو بندہ آ کے تنہائی میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گفتگو کرے اور کہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تو ہم نے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، سارے کھولے جائیں گے، رجسٹر سامنے ہوگا، دفتر کھل جائے گا، ہر بندہ اعتراف کرے گا، جی مالک یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، سب کچھ قبول کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہو۔ لیکن اگر زندگی میں بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے حضور سر جھکا کے اگر وہ اقرار کرے کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے، باری تعالیٰ میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میرے جیسا گنہگار سیاہ کار خطا کار دنیا میں نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ تجھ سے ہی معافی مانگ رہا ہوں نا، معاف فرما دے۔ امیر المومنین نے ایک بندہ مقرر کر رکھا تھا، ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تو نے ہر روز مجھے یہ یاد کروانا ہے کہ امیر المومنین مرنا ہے۔ ہر روز ایک بندے کی ڈیوٹی تھی، وہ آپ کو بتاتا تھا کہ امیر المومنین آپ نے مرنا ہے۔ تو ایک دن اچانک آپ نے اپنے اس نوکر کو بولا جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کو بولا کہ آج کے بعد آپ نے مجھے یہ یاد نہیں کروانا کہ میں نے مرنا ہے۔ تو وہ جو آپ کا نوکر تھا وہ بڑا پریشان ہوا، جس کو آپ نے کام پہ رکھا ہوا تھا، اس کو اجرت ملتی تھی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ امیر المومنین کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کام میں کوتاہی ہوئی ہے، ٹائم سے ہٹا ہوں۔ کہنے لگے تیری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر امیر المومنین مجھے کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تو نے مجھے بتانا نہیں کہ میں نے مرنا ہے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے پہلے میں نے تجھے اس لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے ہر روز آپ نے بتانا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ میں کسی دن بھول جاتا کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اب میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، یہ قاصد آ گئے ہیں، یہ سفید بال اب ہر روز مجھے خود یہ پیغام دے گا کہ تو نے مرنا ہے۔ کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ جو سفید بال ہے نا، یہ سفید بال یہ موت کی نشانی ہے، ایک قاصد ہے۔ کمر کا جھک جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے، نگاہوں کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے، بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ اب جن کے بال سفید آ چکے ان کے پاس تو پیغام آ گیا کہ اب اینڈ ہو گیا ہے، اب اسے آگے نہیں ہے کچھ، یہ آخری سٹیج ہے جس پہ پہنچ چکے ہو، اس کے بعد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو سفید بال یہ موت کا قاصد ہے، یہ بتاتے گئے کہ بندے اب تیری باری آ گئی ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بتائیں جی، اگر کسی نے گندم بیجی ہے تو جب وہ پک جائے تو کسان اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ گندم بیجی ہے، اس نے گندم پک گئی ہے، فصل پک گئی ہے، تو کسان اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو جواب ملا کہ وہ اس کو کاٹ دے گا۔ اب گندم پک چکی ہے، اب کسان کے اوپر ہے کہ کس وقت انہیں اس کو کاٹنا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح جن کے سفید بال آ گئے نا حضرت،
ان کی بھی سمجھ لیں کہ گندم پک چکی ہے، کسی بھی وقت یہ کاٹی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ چلے جائیں، جس نے گندم بیجی گیا، ابھی اس کا نکلنا نہ نکلنا کسی کو پتہ نہیں، تھوڑی سی نکلی ہوتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، بارشیں آ جاتی ہیں، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس بات میں نہ رہیں کہ جس کے سفید بال آئیں گے تبھی موت آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، جب اس کا حکم ہوگا تب موت آ جائے گی۔ چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کریں رب سائیاں۔ ہر وقت ہر بندے کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ میری باری آ جائے، پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ جب مجھے حکم اجل آ جائے کہ بھائی باری آگے چلو، پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہمارے ساتھ بیٹھے مسکراتے کھیلتے باتیں کرتے کھاتے پیتے نوجوان، اگلے دن پتہ چلتا جی نہیں رہا ہم میں۔ اتنا بڑے بڑے نام، بڑا بڑا مقام، سٹیٹس، سب کچھ ختم۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب یہ آ جائے نا تو کچھ بھی نہیں بچتا۔